اس وقت پوری دنیا میں دنیا والوں کی زبانوں پر اگر کسی چیز کا تذکرہ ہے تو وہ ہے ظالم اسرائیل کی ظلم کا اور مظلوم فلسطینیوں کے، خاص طور سے غزہ پٹی کے جو مظلوم فلسطین ہیں، پوری دنیا میں ان کے ہی تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور دن بدن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ان حالات کے دیکھنے سے قرآن پر، حدیث پر اور پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی باتوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا، ان کے باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ان کے باتوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کے قرارداد کی، ان کے دھمکیوں کی۔ ایک وقت آئے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کتنا چھوٹا سا ایک ملک ہے، میپ میں اگر دیکھو تو زوم کرنا پڑے، شاید ایسا نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، اس سے چھوٹے 5 ممالک ایسے ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، اسرائیل سے چھوٹے۔ ان 5 میں سے 3 ایسے ہیں جن کے پاس اپنا ریلوے لائن بھی نہیں ہے اور ایئرپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو 5 میں اتنا رقبے کے اعتبار سے اسرائیل اتنا چھوٹا، اس کے اڑوس پڑوس میں جو اسلامی ممالک ہیں، اسرائیل کے اڑوس پڑوس میں جو اسلامی ممالک ہیں، اگر ان سب مومنوں کے پیشاب کا پانی اگر اسرائیل کی طرف بہا دیا جائے تو ایمان والوں کے پیشاب میں ڈوب کر مر جائیں گے یہ۔ لیکن ہے کسی ملک میں ہمت جو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے؟ رقبے کے اعتبار سے اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دنیاوی طاقت کے اعتبار سے اس نے رشیا کو اور امریکہ کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، بزرگان دین کی، ایمان والوں کے، اہل بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں کی، اور پھر دنیا کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی، سب کی الگ الگ اپنی اپنی باتیں ہیں، سب کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پوری دنیا کا ہمدرد کہلانے والا، پوری دنیا کا درد رکھنے والا، جو کہتا ہے کہ ہمیں درد ہے، جو جانوروں کے مرنے پر ترس کھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی مامتا اپنی رحم دکھاتے ہیں، اپنا دکھ دکھاتے ہیں، کتے کے مرنے پر اپنا دکھ ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو بجائے غزہ پٹی میں ننھے منھے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے ماں باپ کے پاس جانے کے بجائے کہاں گیا امریکہ کا صدر، اور جا کر وہاں اسے شاباشی دے رہا ہے۔ بجائے مظلوموں کے پاس جانے کے ظالم کے پاس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس نہیں جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا نا۔ جیسے بچوں کو اگر
کھلونا نہیں دلائے تو بچہ ضد میں آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج تک 73 سالوں میں 77 سالوں میں 7 سالوں میں اتنی جنگیں ہوئیں، اور اسرائیل نے اپنے اڑوس پڑوس جتنے ممالک ہیں سارے ہی ملکوں سے اس نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں وہ ہارا نہیں ہے۔ مکاری عیاری کے ساتھ اس نے ساری ہی جنگیں، ہار نہیں مانی اس نے۔ مصر کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، لبنان کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، حزب اللہ کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب وہ ہارے گا، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہر چیز میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہبری فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کے ماہر ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ بازار کا میدان ہو، چاہے وہ گھر کا میدان ہو، کسی بھی لائن، ہر لائن میں خاتم الانبیاء سرور کونین شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ اب کسی بھی لائن میں اٹھا کر دیکھ لو، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ معاشرت کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھ لو، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خاوند قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرے۔ میں تم میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خاوند نہ آج تک آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ جنگ کے میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کمانڈر نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی جنگ کے میدان میں ہمارے نبی جیسا کمانڈر ہو سکتا ہے۔ ہر میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، ہر میدان میں۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے، خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امت ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امت میں پیدا ہوئے، ہمیں وہ پیارے نبی ملے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس نبی کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس نبی کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ آنکھ ہونے کے باوجود بھی ہم اندھے ہیں۔ وہ اندھوں کا ایک قصہ مشہور ہے، اندھوں کا قصہ۔ چند اندھے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ 4 اندھے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کو ہاتھی دیکھنے کا شوق ہوا۔ ہاتھی دیکھنے کا شوق کس کو ہوا؟ اندھوں کو۔ اندھے ہاتھی دیکھ سکتے ہیں کیا؟ تو کیا کریں گے؟ دیکھنا ہو تو چھو کر معلوم کریں گے۔ تو ان 4 اندھوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھی دیکھنا ہے، ہمیں ہاتھی کے پاس لے چلو۔ تو ان کو شہر لے جایا گیا، ایک ہاتھی کے پاس لے گئے۔ تو اندھوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ہاتھی کو چھو کر دیکھا، معلوم کرنے لگے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ جب وہ 4 اندھے ہاتھی کو دیکھ کر اپنے گھر آئے، آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے،
تو ہر ساتھی جو ہاتھی کی کیفیت بیان کر رہا ہے دوسرے ساتھی سے الگ. ایک ساتھی کہہ رہا بھائی ہاتھی تو بالکل موٹے سانپ کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی موٹے سانپ کی طرح ہوتا ہے. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں آپ غلط ہو، شاید اس نے اونٹ کے سونڈ کو چھویا ہوگا اور اسی کو چھو کر وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاتھی ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں ہاتھی تو بالکل سخت اور بھالے کی طرح ہوتا ہے، شاید اس نے اونٹ کے دانت چھوئے ہوں گے جو باہر بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں. تیسرے نے کہا کہ نہیں تم دونوں غلط ہو، ہاتھی تو بالکل دیوار کی طرح ہوتا ہے، اس نے شاید ہاتھی کے جسم کو چھویا ہوگا اور اسی کو ہاتھی سمجھ بیٹھا ہے. چوتھے نے کہا کہ نہیں بھائی آپ تینوں غلط ہو، ہاتھی تو بالکل کھمبے کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اس نے شاید ہاتھی کے پیر چھوئے ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ان چاروں نے ہاتھی کو چھوا لیکن ہاتھی کو سمجھا نہیں کسی نے بھی. چاروں نے ہاتھی کو تو چھوا مگر ہاتھی کو سمجھا نہیں. بالکل اسی طرح ہم نے نبی کو پایا تو صحیح مگر نبی کو سمجھا نہیں. ہم سب نے نبی کو پایا تو ہے مگر ہم نے اپنے نبی کو سمجھا نہیں. ہمارے نبی وہ نبی، ہر میدان میں ہمارے نبی نے ہمارے لیے رہبری فرمائی ہے. کسی بھی میدان میں ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا، کسی اور کے در پہ جائیں ایسا نہیں چھوڑا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بہت برے دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، بہت برے دور سے. اس دور کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا رہبر بنا لیں گے. ایک وقت آئے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں؟ کیا ہو رہا ہے مدرسوں میں؟ آج میرے عزیز ساتھیوں حالات ہمارے سامنے ہیں، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ دعا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے، اور پھر ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہماری دعائیں شام تک قبول ہو جائیں گی. آپ خود سوچو کہ جس کے گھر میں بچا ہوا کھانا راشن اس کے محلے کے غریب کے گھر تک نہیں پہنچ رہا ہے، جس کے بینک بیلنس کے پیسے، بینک بیلنس میں پیسے ہیں، تجوری میں پیسے ہیں، کھاتے میں پیسے ہیں، مگر اس کے رشتہ دار میں ایک مریض ہے، اس مریض تک اس کے پیسے نہیں پہنچ رہے ہیں، اس مستحق تک اس کی جو ہے حق نہیں پہنچ رہا ہے. اس کی دعا پہنچ جائے گی فلسطین تک، اس کی دعا پہنچ جائے گی غزہ کے مسلمانوں مظلوموں تک، اس کی دعا پہنچ جائے گی. یقین ہے آپ کو؟ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حق اور باطل کا آمنا سامنا، حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے جب سے حق اور باطل شروع ہے تبھی سے حق و باطل کا آمنا سامنا ہے، ٹکراؤ ہے، تناؤ ہے، ایک مسلم حقیقت ہے. یہ حق ہے تو باطل سے اس کا ٹکر ہوگا ہی، باطل ٹکراؤ میں آئے گا ہی، ایک مسلم ہے. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اماں حوا ہیں، شیطان نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، بہکایا نا، وہاں دھوکہ دے دیا. تو حق و باطل
کا جو ٹکراؤ ہے یہ جنت سے ہی ہے، یہ مسلم چیز ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول میں خوشبو ہے، اس کو سمجھانے کے لیے لیکچرر کو، انجینئروں کو، سائنسدانوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں جنگ، حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ مسلم ہے، اور ہمارے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اماں حوا جنت میں، شیطان کسی طرح جنت میں داخل ہو گیا اور پھر اماں حوا کو اس نے بہکایا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ پھل اگر آپ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے اگر یہ پھل کھا لو گے۔ شیطان کے بہکاوے میں آئے، پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ساری باتیں، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد۔ پوری دنیا کو معلوم ہے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، حق اور باطل کا معرکہ یہ ہوتا رہا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان آج بھی خواب و خیال کی باتیں زیادہ پسند کرتے ہیں، حقیقت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، بناوٹی باتیں، بناوٹی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حقیقت بتاؤ، حقیقت سناؤ، لوگ اکتا جاتے ہیں، بور آ جاتا ہے، سمجھتے نہیں۔ وہی ایک بناوٹی چیزیں ہمارے درمیان اگر پیش کی جائے تو لوگ اچھا اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں خوب مسلمانوں کے درمیان ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، کیا ایک بزرگ کے جنازے میں جنات شریک ہوئے بول کر، جنات کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جنات کے رسی نظر آ رہے ہیں، جنات کا یہ نظر آ رہا ہے، پورے خوش، دیکھو دیکھو اللہ والے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے، ایک دو سال پہلے رمضان میں ایک ویڈیو خوب وائرل ہوا، کیا شب قدر کو 27 کی رات کو کعبے میں فرشتہ اتر رہا، فرشتہ اتر رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پورے مسلمان خوش، وہ ویڈیو دیکھ کو سب ایک دوسرے کو شیئر کر رہی ہیں، دیکھو فرشتہ مکے میں، فرشتے آ رہی ہیں، فرشتے جا رہی ہیں، ویڈیو میں کیپچر ہو گئے۔ ایسے چیزیں ہمارے کو پسند زیادہ، ایسے چیزوں میں مشغول ہونا، ایسے چیزوں کو پھیلانا، خواب و خیال کی کھچڑی کی باتیں، ایسی باتیں، یہ چیزیں ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ حالانکہ جسے تھوڑی سی بھی نالج ہے اسے یہ معلوم کہ آج ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو بنا دیتے ہیں، لڑکے کو لڑکی بنا رہے ہیں، لڑکی کو لڑکا بنا رہے ہیں، اور لڑکی کی صورت ہے اور پورا دھڑ جو ہے وہ مچھلی کا بنا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ خواب و خیال کی دنیا چھوڑو، غفلت کی دنیا چھوڑو میرے عزیز ساتھیوں۔ تو حق و باطل کا آمنا سامنا یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور دنیا میں جو باطل طاقتیں ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی 100% اسلامی حکومت قائم نہ ہو، ان کی پوری یہی کوشش ہے ہمیشہ سے۔ اور مسلمانوں کا قتل یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ظالم ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ آپ داستان اٹھا کر دیکھ لو، زیادہ دور کیوں جاؤں، میں ابھی قریب سے بتاتا ہوں آپ کو۔ 2017 میں کیا ہوا میانمار میں، برما میں، ہمارے سامنے، اور اس کے بعد پھر عراق میں کیا ہوا،
عراق میں یہ جو دنیا کی باطل طاقتیں ہیں، انہوں نے صدام حسین عراق کے اوپر یہ الزام لگایا کہ کچھ ایسے بام یہ بنا رہے ہیں، ایسے بارود ان کے پاس ہیں جو غیر قانونی ہیں، اور ایسی فیکٹریاں ان کے پاس ہیں جہاں یہ بم بنا رہے ہیں، ہم سروے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ تھا ان کا۔ صدام حسین نے کہا کہ ویلکم، آپ کو سروے کرنے کی اجازت ہے، آپ سروے کر لو۔ لیکن اسی بہانے سے وہ گئے اور پھر صدام حسین پر پتہ نہیں کیسے کیسے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے، اور پھر پورا آپ کے سامنے ہے، اس کی حکومت کو ختم کر دیا، اس کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں کیا ہوا؟ آج تک یہ تحقیق نہیں ہے باطل کے پاس کہ اسامہ نے ہی حملہ کیا تھا، یہ ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تک وہ ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ آج سے 2 دن ایک دن پہلے غزہ پٹی کے مجاہدین نے حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ پیراشوٹ میں اڑ کر گئے اور پھر جھنڈے لہرائے، یہ کرے وہ کرے، ہو سکتا ہے کہ انہی کی وہ بنائی ہوئی چیزیں ہوں۔ غزہ پٹی جو پورا علاقہ ہے وہ پوری دنیا میں کھلی ہوئی جیل ہے، وہ معلوم ہے آپ کو، کھلی ہوئی جیل ہے وہ۔ ایک سوئی، ایک تاگا اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہ اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ ایسا ہے وہاں کا قصہ۔ تو بہرحال یہ باطل اور حق کی لڑائیاں ہوتے رہیں گی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان سے یہ کہا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرو۔ افغانستان نے یہ کہا کہ اسامہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی حفاظت کرنا جان مال کی، یہ ہم پر ضروری ہے۔ ہم اپنے مہمان کو اگر وہ جانا چاہیں تو ہم حوالے کریں گے، اگر وہ خوشی سے جانا نہ چاہیں، اگر اسامہ اپنی مرضی سے نہ جانا چاہیں تو ہم زبردستی اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ بس اسی بات کو بہانے بنا کر اس نے پوری ناٹو فوج جو ہے وہ اتار دی وہاں پر، اور 20 سال تک طالبان کو پہاڑوں پر چھپنے پر مجبور کیا، اور پھر آخرکار وہاں سے باطل طاقتیں جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ ساری داستان آپ کے سامنے ہے۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں، سیریا میں کیا ہوا ابھی چند سال پہلے، اسلامی حکومت قائم ہو رہی تھی، ابھی پوری طرح ہوئی بھی نہیں، ہو رہی تھی، ان کا کنٹرول آ گیا تھا اور قائم ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں شروع ہوئی تھیں۔ پورے سیریا میں انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ نوٹ ہمارے پاس نہیں چلیں گے، یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں نا، یہ ہمارے پاس نہیں چلیں گے۔ آپ کو تیل لینا ہے تو سونا دو، چاندی دو، جتنے کا تیل ہونا اتنے کا سونا دو، اتنے کا چاندی دو، اور پھر ہم تیل دیں گے آپ کو۔ یہ نوٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج تو پوری دنیا خواب و خیال میں باطل والے جیسے چلا رہے ہیں، پوری دنیا ویسی چل رہی ہے۔ امریکہ کا جو ڈالر ہے اور امریکہ جو ہے وہ پیسوں کے اعتبار سے سب سے پہلے کمزور ہوا تھا اس وقت جب سیریا میں اسلامی حکومت آئی اور انہوں نے نوٹوں کو بین کر دیا اپنے ملک میں کہ ہم نوٹ کے ذریعے کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، اگر ہمارے سے خریدنا ہے تو سونے کے ذریعے خریدو۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پھر وہاں پر انہوں نے ان کو بدنام کرنا شروع کیا، سیریا والوں کو، وہاں کی حکومت کو، اور پھر دھیرے دھیرے وہاں پر ان کی حکومت ختم کر دی ملک شام سے، سیریا سے۔ اور مسلمانوں کی حکومت جو وہاں ختم ہوئی اس میں سب سے
زیادہ پیسے امریکہ کو اگر کسی نے دیے تو وہ سعودی عرب نے دیے۔ سیریا میں مسلمانوں پر جو بمباری ہوئی، امریکہ نے جو بمباری کی، ان بموں کو خریدنے کے لیے 99% پیسے اگر کسی کے لگے تو وہ سعودی حکومت کے لگے ہیں۔ کس کے لگے؟ سعودی حکومت کے۔ محمد بن سلمان کو اللہ معاف کرے، نام ایسا ہے کہ نام سلمان کے جو بیٹے ابھی حاکم ہیں، وہاں کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ سیریا میں اسلامی حکومت قائم ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اس لیے بچنے کے لیے اپنا سب کو جتنا پیسے کی ضرورت ہے وہ سب امریکہ کو، یہود و نصارہ کو انہوں نے دیا ہو۔ ایسے امریکہ کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے میری بات غلط ہو جائے، خدا نہ کرے اگر کل کو امریکہ یہ کہے کہ طواف کے 7 چکروں میں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے، 5 چکر کر دو، تو یہ مان لیں گے؟ یہ ٹھیک ہے صاحب بول دیں گے؟ جیسے ابھی 20 رکعت کو اٹھا کے 10 رکعت کر دیے، مان لیں گے؟ جو بولیں گے سب مان لیں گے یہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، وہ الگ بات ہے، خوشخبریاں بھی ہیں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں، دنیا کی اس دھرتی پہ اگر کوئی دین رہے گا، اگر کوئی اسلام رہے گا تو صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ اگر کوئی مذہب اس دھرتی پر ہوگا تو وہ مذہب کون سا ہوگا؟ مذہب اسلام رہے گا، اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ وقت آئے گا ایک وقت۔ لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ آپ سڑکیں دیکھو، سڑکوں کو روڈ توڑ دیے گئے، پلوں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو تباہ کر دیے، اور پھر پانی کا جو لائن تھا، پائپ لائن، اسے بم سے اڑا دیا گیا، بجلی بند کر دیا گیا، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی اسپتال اڑا دیے گئے، اور جہاں کیمپوں میں پناہ لے رہے تھے ان کیمپوں کو نشانہ بنا کر زخموں سے چور، پھر ان زخمیوں کو مار کر پھر اڑایا گیا۔ اللہ کی قسم، میرے علم کے مطابق، میری تو عمر کم ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، آج تک جتنی جنگیں ہوئیں سب سے زیادہ عورتوں کا اور بچوں کا اگر قتل ہوا ہے، اگر شہید ہوئے ہیں تو یہ غزہ پٹی کے علاقے میں، اس جنگ میں جو شہید ہوئے، اس سے زیادہ اور کہیں شہید نہیں ہوئے۔ ننھے منھے بچے، معصوم بچے بچیاں، اتنا سب کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آج بھی اگر ہمارے دل میں ان کے لیے درد نہیں ہے، آج بھی اگر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، ہمارے ہاتھ ان کی دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے، اگر ہمارے دلوں میں ظالم اسرائیل کی نفرت نہیں آتی، ظالم اسرائیل کے طور طریقوں کی نفرت نہیں آتی، ظالم اسرائیل کے چیزوں کی نفرت نہیں آتی، تو اللہ کی قسم جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بولتا ہوں میں، ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہماری ضمیر ختم ہو چکی ہے، ہم منافق ہو چکے ہیں۔ اتنے مومنوں کے، معصوم بچوں کے جنازے دیکھنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر دین کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، ان معصوموں کے دکھ اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ان معصوموں کے لیے اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کلمہ، دل سے ہم کلمہ پڑھیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخری درجے میں کم سے کم ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ہم راتوں کو اٹھیں،
تہجد میں ان کے لیے دعائیں کریں، ہم نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، زبان کے ذریعے طاقت ہے تو زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے طاقت ہے تو قلم کے ذریعے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق ان مظلوموں کی حمایت کرنا ہم پر فرض ہے۔